پھر انہوں نے وہی بات ساری ریپیٹ کی کہ جو محی الدین الجندی کی شرح میں ہے، جو کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں طریق کی شرح میں بتا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے اتنے ہی ہیں کہ جتنے سالکین ہیں۔ پھر وہ آیت لے کے آئے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اچھا، اب چونکہ طریق الامم تھا تو یہ بھی تو بتانا تھا کہ راستہ کون سا، مطلب قریبی ترین راستہ کون سا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جو دوسرا راستہ ہے وہ سالک کے لیے قریب ترین راستہ ہے، اور یہی ہمیں شیخ کی اس راستے کی تفصیل سے سمجھ میں آیا کہ راستہ بلا واسطہ جو ہے وہ سب سے قریبی راستہ ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلام سے مراد ہے کہ ڈائریکٹ وہ فیض آپ کے پاس آتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے اس کو بھی فوکس کیا، اس کو بتایا، اور یہ بالکل ٹھیک بتایا، ہم بھی اسی طرح سے اس کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو فصوص کی شرح میں کنٹینیوشن ہے، اسی کا تسلسل ہے جو کہ ہم پہلے سے بیان کر رہے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیخ اکبر کے نزدیک طریق، کلمہ طریق کی شرح کی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ آپ کے مطابق ایک تو طرق یعنی کہ راستے، حق تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے کہ سالکین ہیں۔ ہر مخلوق کا ایک اپنا راستہ ہے کہ جس پر وہ حق تک پہنچتی ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اس کو کلاسیفائی کریں تو راستے بیسیکلی دو ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے کہ جو بالواسطہ ہے، یعنی کسی وسیلے سے، کسی واسطے سے جو راستہ بنتا ہے، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو بلا واسطہ ہے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی اس میں حجاب نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ راستہ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ الطریق الامم، لفظ امم سے کیا مراد ہے، اور مختلف شارحین کو بھی لے کے چلیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ مختلف شارحین نے اس لفظ کی کیا شرح کی ہے۔ تو سب سے پہلے میرے پاس یہ کھلی ہوئی ہے کتاب عفیف الدین طلمسانی کی شرح فصوص الحکم، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بحدیت طریق الامم۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ طریق الامم اس میں کیا لکھتے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں کہ الطریق الامم، یہاں پر اس سے مراد مطلع ہے، اور مطلع وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کرے، جبکہ حد وہ ہوتی ہے جو کہ ظاہر اور باطن کے درمیان ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ طریق الامم جو ہے یہاں پر مراد اس سے مطلع ہے، اور مطلع سے مراد ہے کہ جس میں ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کیا گیا ہو۔ تو آگے کہتے ہیں کہ جی ظاہر کیا ہے، اس میں کہتے ہیں ظاہر وہ ہے جو منقول ہے اور معقول ہے، یعنی کہ علم نافع میں جو منقول ہوا، نقل کیا گیا، معقول کا مطلب ہے عقل سے لکھا گیا، اور اس منقول اور اس معقول سے پھر عمل صالح نے جنم لیا، تو یہ ظاہر ہے، یہ بھی طریق الامم میں ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ باطن سے مراد وہ معارف الہیہ ہیں کہ جو اس معقول اور منقول کی روح ہیں، تو یہ ان کے نزدیک طریق الامم ہے۔ اپنی فصوص الحکم کی شرح میں انہوں نے بیان کیا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ تو مطلع ہو گیا، اور حد کیا تھی؟ حد کہتے ہیں کہ جی حد یہ ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ علم ہے اور یہ معرفت ہے، یعنی کہ علم اور معرفت کی جو تمیز ہے وہ حد ہو گئی۔ تو یہ تھی عفیف الدین طلمسانی کی شرح فصوص الحکم میں طریق الامم کی شرح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی شارحین میں خاص طور پر محی الدین الجندی کی ہم چونکہ دیکھ چکے ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالرزاق کاشانی اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے طریق الامم کی شرح کی ہے۔ طریق الامم، امم کا بیسیکلی لفظی مطلب بنتا ہے قریبی، اقرب۔ امم یعنی کہ اقرب، جو سب سے قریبی راستہ ہو۔ تو انہوں نے کی ہے کہ جی طریق الامم سے مراد ہے کہ الصراط المستقیم۔ مستقیم کہتے ہیں کہ بالکل جو سیدھا خط ہو، مطلب بالکل ڈائریکٹ سیدھی جو چیز لائن جا رہی ہے وہ سیدھی ہے۔ تو جو سب سے سیدھی لائن جا رہی ہوتی ہے وہ کسی جگہ پہ بھی پہنچنے کا
مادی معنوں میں سب سے قریبی راستہ ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے اس سینس میں اس کو کیا ہے، کہتے ہیں طریق الامم یعنی کہ طریق الاقرب، اور اقرب الطرق جو ہے وہ مستقیم ہے، کہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے وہ سب سے قریبی ہوگی۔ تو باقی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو جو احدیت یعنی کہ واحد کی طرف اشارہ کیا گیا تو یہ توحید ذاتی کی طرف اشارہ ہے، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے کہ جسے اللہ نے اس کی پیشانی سے پکڑا نہ ہو، اور بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں دونوں چیزیں آ گئی، صراط مستقیم بھی آ گئی اور رب کا پکڑنا بھی آ گیا، تو یہ اس طرح کر کے یہ آیت لے کے آئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس مقام پر اس کی جو ہے وہ شرح کی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے شاگرد داؤد القیصری، جن کی شرح کافی مشہور ہے، وہ اس طریق الامم کی کیا شرح کرتے ہیں۔ اچھا، وہ طریق الامم کی شرح میں پھر وہ صراط مستقیم کی آیات لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور دیگر راستوں کے پیچھے مت جاؤ کہ کہیں تم میرے راستے سے نہ بھٹک جاؤ یا میرے راستے سے نہ دور ہو جاؤ۔ تو یہ ایک آیت لے کے آئے ہیں وہ اس کی شرح میں۔ تو اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، پھر انہوں نے وہی بات ساری ریپیٹ کی کہ جو محی الدین الجندی کی شرح میں ہے، جو کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں طریق کی شرح میں بتا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے اتنے ہی ہیں کہ جتنے سالکین ہیں۔ پھر وہ آیت لے کے آئے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ پھر وہ والی آیت لے کے آئے کہ جو شرح محی الدین الجندی نے بھی کوٹ کی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت لے کے آئے کہ اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ تمام جو شرح ہے وہ ہم بتا چکے ہیں، اور اسی سے مطلب یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر محی الدین الجندی نے تو شیخ کی شرح میں یہ بتایا تھا کہ راستے دو ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا، ایک راستہ بالواسطہ، ایک راستہ بلا واسطہ۔ لیکن اب انہوں نے شرح اس کو اس طرح سے کر دی کہ جو بالواسطہ راستہ ہے اس کو انہوں نے شریعت محمدی کے اندر جو نہیں ہے صراط مستقیم المحمدی اس میں قید کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ چلنے والے جو سالکین ہیں، جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اب وہ ایک صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، چونکہ یہ صراط مستقیم سے شرح کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ شیخ اکبر نے صراط مستقیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، شیخ نے الطریق الامم کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب قریبی راستہ ہے۔ اور قریبی راستے کو ہم ہمیشہ ہم قریبی راستے کو اپنے عقلی پیمانوں پر نہیں دیکھیں گے کہ جو اسٹریٹ لائن ہے وہ سیدھی ہے۔ یہ شیخ کی شرح سے ہمیں چونکہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے، تو یہ اس صراط مستقیم کو انہوں نے بیس بنا کے چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ آگے اب جو ہے وہ صراط مستقیم کی آیات لے کے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ صراط مستقیم جو ہے وہ شریعت محمدی ہے، تو پھر آگے اب یہ آیت لے کے آئے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ تو اب یہ صراط مستقیم اور شریعت محمدی کو انہوں نے بالکل میچ کر دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح سے اس کو چلنا چاہیے۔ پھر آگے خود کہہ رہے ہیں کہ هَذَا بِحَسْبِ اقْتِضَاءِ الْإِسْمِ الظَّاهِرِ، کہ اگر ہم ظاہری پیمانوں پہ دیکھیں تو یہ ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اگر ہم باطنی پیمانوں پر دیکھیں تو پھر انہوں نے وہی ساری بات کر دی کہ جو ہم محی الدین الجندی کی شرح میں، طریق کی شرح میں پڑھ چکی ہیں، کہ جتنے بھی واسطے ہیں بیچ میں، اس میں عقل ہے، نفوس ہیں، مجردہ ہیں، فیض الہی ہے، تجلی رحمانی ہے، اور جتنی بھی ہم نے وہ سارے واسطوں کی بات کی تھی یہ سارے، اور پھر وہ نسابت پر ہوتا ہے، تو یہ سارے جو نہیں ہیں وہ اسی کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ داؤد القیصری کی شرح اس مقام پر 80% 70% محی الدین الجندی کی شرح سے ہی نقل ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ طریق، پھر جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ دو راستے ہیں محی الدین الجندی، اور بیسیکلی تو شیخ اکبر کی شرح ہے نا، کہ دو راستے ہیں، ایک الوجہ الخاص کا راستہ تھا اور ایک وسائط یعنی کہ راستہ بالواسطہ تھا اور راستہ بلا واسطہ تھا۔ اب یہ راستہ بلا واسطہ یعنی کہ طریق الوجہ الخاص کے بارے میں بتا رہے ہیں، بالکل سیم وہی بتا رہے ہیں
کہ وہ قلب کا راستہ ہے، وہ عین ثابت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلیات ڈائریکٹ نزول ہوتا ہے وہ ہے، پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو طریق السر کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اس میں بتا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث یہ لے کر آئے ہیں کہ جو حدیث اس شرح میں نہیں تھی اور یہ ان کی اپنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے قلب نے میرے رب سے روایت کیا۔ تو کہتے ہیں یہ اس دوسرے ڈائریکٹ راستے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر دوسری حدیث لے کے آئے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ بیچ میں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بھیجا گیا نبی بیچ میں ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تمام واسطوں سے ہٹ کے ڈائریکٹ کی جو بات کی، تو یہ دو احادیث آپ ایسی لے کے آئی ہیں کہ جو محی الدین الجندی کی شرح میں ہم نے نہیں پڑھی۔ اچھا، اب چونکہ طریق الامم تھا تو یہ بھی تو بتانا تھا کہ راستہ کون سا، مطلب قریبی ترین راستہ کون سا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جو دوسرا راستہ ہے وہ سالک کے لیے قریب ترین راستہ ہے، اور یہی ہمیں شیخ کی اس راستے کی تفصیل سے سمجھ میں آیا کہ راستہ بلا واسطہ جو ہے وہ سب سے قریبی راستہ ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلام سے مراد ہے کہ ڈائریکٹ وہ فیض آپ کے پاس آتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے اس کو بھی فوکس کیا، اس کو بتایا، اور یہ بالکل ٹھیک بتایا، ہم بھی اسی طرح سے اس کو سمجھیں۔ تو آگے پھر انہوں نے بتایا کہ جی کیونکہ تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں اور یہ سالک جو ہے وہ براہ راست اخذ کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ قریبی راستہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے راستے کے یعنی کہ پہلے راستے کے والے سے کچھ بات کی ہے، تو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ شرح جو ان کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ 80% 70% محی الدین الجندی کی شرح سے اخذ کی گئی ہے، اور باقی پھر کچھ احادیث جو نہیں ہیں وہ اس کی مطابقت میں یہ خود لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شرح فضول الحکم بالی افندی کی، کہ بالی افندی الطریق الامم کی شرح کیا کر رہے ہیں۔ تو بالی افندی وہی طریق کو مستقیم، طریق الامم یعنی کہ طریق مستقیم، اور طریق مستقیم یعنی کہ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم یعنی کہ دین قویم، مطلب اصل الدین کے والے سے کی۔ دین اسلام تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اصل دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہی طریق مستقیم، اور اس طرح کر کے انہوں نے شرح کی ہے۔ تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مطلب ٹھیک ہے، نارمل ہے، بس بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ماہمی جو کہ تقریباً 850 840 800 مطلب 850 کے قریب ان کی وفات بنتی ہے، انہوں نے کیا شرح کی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی طریق الامم کہ وہ راستہ کہ جس پر چلنا اپنے مقصد تک لے جائے، اور امم کی انہوں نے شرح کی کہ امم جو ہے وہ اقرب ہے یعنی قریبی راستہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ طریق وہ ہے کہ جو جامع ہے، اس میں نقل بھی ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں مقصد تک پہنچنا بھی ہے، اس میں کشف بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام علمی عملی کمالات کو جو اگر بندہ نقل میں بھی تقلید میں بھی ہر چیز کو جو جامع کر لیتا ہے تو وہ طریق الامم ہے۔ تو اور اس میں کہا کہ جی اس میں بعد کیا ہے، دوری کیا ہے، اس میں دوری یہ ہے کہ جو شبہات ہوتے ہیں، وہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ ان سے بچ کے چلے تو وہ پھر قریب والے راستے پہ چلتا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی شرح ہے اور انہوں نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق کی ہے، لیکن شیخ کی شرح جو تھی وہی اس مقام پر بہتر ہے۔ اب ہمارے پاس ایک آخری شرح جس کو میں نے اس وجہ سے ایڈ کیا کہ مجھے وہ شارح کافی حد تک شیخ کے مراد کے مطابق بات کرتے دکھائی دیے، اور کمال ان کا یہ ہے کہ وہ کسی شرح سے نقل بھی نہیں کرتے۔ تو جو بندہ اپنی شرح کر رہا ہو اور کسی سے نقل نہ کر رہا ہو تو اس میں جو ایک خصوصیت سے وہ چیز لے کے آتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ کافی زبردست ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں جناب، شرح ہے فضوص الحکم توضیح البیان، شارح ہیں جناب سید یعقوب خان آفندی، اور ان کی وفات ہے 1899 عیسوی، 1899 مطلب 1900 مطلب 100 سال 125 سال پہلے ان کی وفات ہے۔ تو ان کی جو یہ شرح ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا شرح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے بڑی زبردست شرح کی ہے، بالکل پن پوائنٹ شرح کی ہے، نہ کو آگے نہ کو پیچھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب ہمیں تفصیل پتہ ہوتی ہے تو تب ہمیں اس طرح کی شرح سمجھ میں آتی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ جی طریق الامم یعنی کہ طریق الاقرب، اور اقرب کے معنی میں جو سب سے قریبی ہے، جس طرح کہ ہم نے بتایا، تو قریبی میں کیا ہے کہ جی وہو طریق الوجہ الخاص الذی لا واسطۃ فیہ من غیر الرابطہ الذاتیہ، کہ یہ وہ وجہ الخاص کا مطلب جو ہم نے کہا نا راستہ بلا واسطہ، یہ وہ والا مطلب ایک جملے میں انہوں نے پن پوائنٹ شرح کی ہے، بس آگے چلے گئے، کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ راستہ بالواسطہ کیا ہے، راستہ بلا واسطہ کیا ہے، لیکن شرح میں جو بات تھی کہ طریق الامم سے مراد کیا ہے وہ بتا دی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ طریق الاقرب والمستقیم، یعنی کہ اقرب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور معنوی طور پر اس کو مستقیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے لفظی مستقیم کی بات نہیں کی، جن شارحین نے مستقیم کے لفظی مطلب کی بات کی ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اور جس نے معنوی طور پر بات کی ہے وہ بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ یعقوب خان آفندی کی جو شرح ہے اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے، بڑی زبردست ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام احباب کو شیخ اکبر کی شرح فصوص الحکم کے مقدمے میں الطریق الامم کے جو امم ہے اس سے کیا مراد ہے، اور مختلف شارحین اس کو کیا لے کر چلے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ شیخ محی الدین الجندی کی شرح میں اس کو کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الطریق الامم وہ طریق ہے کہ جو قریبی طریق ہے، یعنی کہ قریبی راستہ ہے، اور سب سے قریبی راستہ وہ ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ ہے۔ اب ہم نے بتایا تھا کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ وہ ہے کہ جس میں وسائط ہیں، وسیلے ہیں، کسی وسیلے سے، کسی روح سے، کسی نبی سے، فیض سے، تجلی سے، اسم سے، حجاب سے، وہاں سے فیض آتا ہے، اور دوسرا وہ خاص راستہ ہے کہ جس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ پر القاء کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس دوسرے راستے کی طرف شیخ نے بتایا تھا کہ پہلا راستہ جو ہے وہ دوری ہے، اس کے اندر حجابات ہیں، اس کے اندر مجاہدات ہیں، ہو سکتا ہے کہ بندہ چلے اور نہ پہنچ پائے، لیکن جو دوسرا راستہ ہے یہ سب سے قریبی راستہ ہے، اور ہر مخلوق کا اپنے خالق سے جو تعلق ہے یہ راستہ اسی تعلق کا نام ہے۔ تو یہ تھی ہماری طریق الامم کی شرح۔ انشاءاللہ اپنی یہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی مقام سے آگے فصوص کی شرح کو دوبارہ لے کر چلیں گے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا تو کامنٹ کر کے بتا دیں، اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ بھی کامنٹ کر کے بتا دیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔